لیے کیا مال چھوڑ کے گیا ہے؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سمجھدار تھیں. انہوں نے ایک برتن کے اندر پتھر ڈالے، اوپر کپڑا ڈال کے کہا دادا جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا باپ گیا ہے، ہمارا مال یہیں چھوڑ کے چلا گیا ہے. یعنی باپ نابینا تھا نا، تو ان کا ہاتھ اس برتن پہ لگایا تو اس نے کہا ہاں وہ چلا گیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن تسا ہستے تو مال چھوڑ کے گئے. حالانکہ اس وقت گھر پہ 1 روپیہ بھی چھوڑ گا. یہ صدیقی مزاج ہے کہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑنا، سب کچھ اللہ کے نبی پر لٹا دے. یہ پیدا کرو مزاج. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر غار کی صفائی کر کے جب اللہ کے نبی کو گود میں لے کر بیٹھ گئے، اللہ نے کہا ہوگا یہ تخیلات کی دنیا میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ہوگا صدیق تو نے میرے پیغمبر کے لیے دشمنیاں پالی، دشمنیاں مولی، ہر ایک سے ٹکر لی. جب میرے نبی کی ہر ایک تکذیب کر رہا تھا تو اس وقت تصدیق کر رہا تھا. اے صدیق آج تجھے میں تنہائی میں خلوت میں لے جا کر اپنا محبوب تجھے دیتا ہوں. یہی ہوتا ہے نا، ہر عاشق کی جس سے محبت کرتا ہے یہ خواہش ہوتی ہے کوئی ایسا کو تنہائی بھی ٹیم مل جلے تو بے کا گلاں کرا، یہی ہوتا ہے نا. تو اللہ نے کہا صدیق جا، میں نے اپنا محبوب آج تجھے دے دیا ہے، خلوت کے دے دیے، تنہائی دے دیے. آج تک قرآن اترتا رہا، آج تک قرآن اترتا رہا، جبرائیل لے کے آتا رہا، میرا پیغمبر پڑھتا رہا. اے پیغمبر کہ یار غار، اے رفیق سفر، آج تیری جولی کے اندر میں نے قرآن لٹا دیا ہے، اس کا مطالعہ کرتا جا، اسے دیکھتا جا، قرآن کے اوراق کے اندر، اس کے مفہوم کے اندر اترتا جا، گہرائی کے اندر غور کرتا جا. آج میں نے اپنا محبوب تیری جولی کے اندر ڈال دیا ہے. صدیق اکبر نے بھی 3 دن 3 راتیں خوب جی بھر کے اپنے پیغمبر کو دیکھا. تو اس لیے صحابہ کرام اللہ کے نبی سے جیسی محبت کرتے تھے، ایسا محبت کرنے والا نہ پہلے کوئی آیا ہے نہ بعد میں. یہی تو وجہ تھی ابو سفیان یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے. کیسے روم کے دربار میں آخری بار ہرقل نے جب بلایا، جب اسے پتا چلا کہ عرب کی دھرتی کے اوپر ایک بندہ آ گیا ہے، کیونکہ ان کے آتش کدے بجھ چکے تھے، کیسر کے کنگرے وہ گر چکے تھے، ایران کا وہ کئی ہزار سال سے جو ان کی آگ تھی وہ چل رہی تھی، جل رہی تھی. اللہ کے نبی جب دنیا کے اندر آئے وہ آتش کدہ بجھ گیا. انہوں نے کہا پتہ کرو، اپنے بڑے بڑے علماء کو بلایا، انہوں نے ستاروں کو دیکھ کے کہا لگتا ہے جس پیغمبر کی گواہی، جس کی بشارت ہماری کتابوں کے اندر دی گئی تھی وہ پیغمبر آ گیا. اس نے کہا تلاش کرو شام کے اندر کوئی عرب کا قافلہ آیا ہے. ابو سفیان وہاں تھے. تو جب دربار کے اندر بلایا، ہرقل نے سوال کیا بتاؤ وہ پیغمبر کیسا ہے. ابو سفیان اس وقت کہتے ہیں، مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، کہتے مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ میرے ساتھ والے میرے سرداران جو ہیں یہ مجھے جھوٹا کہیں گے، نہیں تو میں اس کے سامنے جھوٹ کہتا، ہرقل کے سامنے جھوٹ کہتا، لیکن میں نے اس خوف سے کہ یہ کہیں گے کہ ساتھ والے اتنا بڑا سردار ہو کے بھی جھوٹ بولتا ہے. تو اس نے کہا وہ پیغمبر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کون ہے، اس کا تعارف کراؤ. اس نے بتلایا کہ وہ پیغمبر کے آنے سے پہلے باپ چلا گیا، 6 سال کا تھا، ماں چلی گئی، 8 سال کا ہوا، باپ بھی دادا بھی چھوڑ کے چلا. اس نے وہ ساری نشانیاں پوچھی. پھر اس نے کہا قوم والوں کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے؟ کہا سارے مخالف ہیں.
چند لوگ. کہا اس کے ماننے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ کہا کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ضعفاء ہیں. یہ ساری باتیں کون بتا رہا ہے؟ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے. تو ہرقل اس کا دربار لگا ہوا تھا. وہ کہنے لگا اگر یہ جو بات یہ کر رہا ہے، اگر وہ بندہ آ چکا ہے جو ہماری کتابوں کے اندر نشانیاں ہیں، وہ نبی آ چکا ہے، تو پھر میں آپ کو یہ ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ ہماری بادشاہت ختم ہو جائے. ایسا عظیم پیغمبر اللہ نے ہمیں دیا. تو اس لیے اللہ نے بھی اسی لیے تو احسان جتلایا نا. لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے ہمیں آنکھیں دے کے نہیں کہا میں دوسروں کو آنکھیں دے کے احسان کیا. صحت دے کے اللہ نے نہیں کہا میں نے صحت دے کے احسان کیا. ہاتھ دے کے نہیں کہا میں ہاتھ دیتے ہیں تو سادہ احسان. تو سب کو ماں پہ دیتے ہیں، برادری دیتی ہے، پیسہ دیتا ہے تو سادہ احسان کیا. نہیں، کائنات بھی بنا کر اللہ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن اپنا پیغمبر، اپنا محبوب بھیج کے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول. کہ ایمان والو میں تساں کو اپنا حبیب دیتے اور میں دے کا تساں تا احسان کی تے. اللہ اپنا احسان جتلا رہا. اس لیے اس عظیم پیغمبر کی میں اور آپ قدر کریں، اس کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں، ان کی سنتوں کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں.